رمضان میں ہم روزے تو رکھ رہے ہوتے ہیں، ہم نمازیں بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہم قرآن پاک بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہم عبادتیں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ جاننا بہت ضروری ہے جو میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گی کہ یا اللہ معاملہ تجھ سے کرنا ہے، اور دل پر غبار سا آتا ہے جیسے صحن میں آتا ہے، تو ہم اس کی روز صفائی کرتے ہیں۔ ہم صفائی کرتے ہیں تو ہر چیز کی صفائی بہت ضروری ہے، اسی طرح دل کی صفائی بھی بہت ضروری ہے۔ کسی نے گالی دی، کسی نے حق مارا، کسی نے آپ کا دل دکھایا، دل دکھتا ہے، دل میں غبار سا آتا ہے۔ یا اللہ میں نے اپنے دل کو صاف کیا، یہ اتنی بڑی عبادت ہے کہ اس کے کرنے والے لاکھوں میں کوئی ایک ہوتے ہیں۔ یہ رمضان کی سب سے بڑی عبادت ہے، بنیادی تیاری ہے رمضان کی، دل کو صاف کرنا۔ دل صاف ہوگا تو اس میں کچھ آئے گا نا۔ زبان سے جتنے بھی موتی بکھیر لیکن جب دل اندھا ہوگا تو کچھ نہیں ہونے والا۔ دنیا میں جنتی بننا ہے اور علم اللہ سے لینا ہے تو دل کو صاف کرنا بہت ضروری ہے۔ جب یہ خالی ہوگا، صاف ہوگا تو اس میں کچھ آئے گا نا۔ سب کی نفرت سے اس کو صاف کریں، درگزر کریں۔ اللہ تعالیٰ سب تیرے حوالے ہے، سب کچھ میرا تیرے سپرد ہے، تو ان دلوں میں اللہ تعالیٰ کا رمضان کا نور اتار دے گا۔ ایسے دلوں کو اللہ تعالیٰ رمضان کے نور سے بھر دے گا۔ قرآن پاک پڑھیں، کچھ بھول جاتے ہیں، کچھ کچا پکا یاد ہوتا ہے کسی کو، کوئی بالکل بھول جاتا ہے، کوئی تو قرآن پاک پڑھیں، اس کو یاد کریں۔ اس مبارک مہینے میں قرآن پاک زیادہ سے زیادہ پڑھیں، اس کو سمجھیں، کوشش کریں ترجمہ بھی پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ سے سخاوت مانگیں، اللہ تعالیٰ کو سخی بہت پسند ہے۔ رمضان میں دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے، یہ ہم سبھی کو معلوم ہے، لیکن اس پر غور کریں۔ 5 وقت کی نماز سارا سال جو ہے فرض ہے، لیکن روزے کی برکت سے شیطان قید ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگیں کہ نماز سارے سال نہ چھوٹے۔ تو کیا وجہ ہے کہ ایک تو رمضان کی برکات ہیں، ایک شیطان کا قید ہونا ہے، اور ایک دوزخ کے دروازے بند ہو جانا اور جنت کے دروازے کھل جانا ہے۔ اور ایک فرشتہ ہوتا ہے جو پوچھتا ہے اے بھلائی کے چاہنے والے آگے بڑھ، جو کہتا ہے اے بھلائی کے چاہنے والے آگے بڑھ، اور دوسرا فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ اے برائی کے کرنے والے واپس آ جا۔ رمضان میں اللہ تعالیٰ کی برکات نازل ہوتی ہے۔ رمضان میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان کون ہے؟ سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے، کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ تو صرف روزہ رکھنا ہی عبادت نہیں ہے۔ روزہ کیا ہے؟ روزے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا احکامات دیے ہیں، ان پر عمل کرنا بھی ضروری ہے، تب ایک روزہ مکمل ہوتا ہے۔ روزے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کن چیزوں سے اپنے آپ کو روکنا چاہیے، کن چیزوں سے باز رہنا چاہیے، یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس طرح سے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان میں گناہوں سے باز رہنے، گناہوں سے بچنے اور نیکیوں کی طرف دوڑنے